اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کو ترک کر دو، خواہشات ختم کر دو، حق کی راہ میں سب کچھ بھول جاؤ، اور اس دنیا سے دور کوئی کونا ڈھونڈو، ویرانہ ڈھونڈو۔ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ اللہ کرو۔ کچھ ایسے ہی سننے میں آتا ہے کہ اسی میں نجات ہے، اسی میں سکون ہے کہ ہر جانب سے منہ موڑ کر اپنے خدا کی جانب رخ کر لو۔ اصل میں سارے فساد کی جڑ یہ دنیا ہی ہے، یہاں موجود لوگ ہیں۔ بس ان سب کو ترک کرو، ہو سکے تو مجرد زندگی گزارو، پاک زندگی گزارو۔ نکاح شادی کے جھمیلوں میں مت پڑو، بس تنہائی ہو اور اللہ کی یاد ہو۔ دیکھو، اکیلے رہو گے تو نہ کسی دوسرے انسان سے سامنا ہوگا، نہ کسی بات پہ گلہ ہوگا، نہ کسی بات پہ امید ہوگی، نہ کسی کی ذمہ داری ہوگی۔ تو سب سے بہترین حل یہی ہے نجات کا کہ دنیا سے کٹ جاؤ، نہ کسی کو کچھ کہو، نہ سنو، سکون پروگرام، اور آرام سے سکون سے اللہ اللہ کرو، وہ راضی ہوگا۔ تصوف کے نام پہ، صوفی حضرات کے نام پہ، صوفی حضرات کی کتابوں میں کچھ اس قسم کی ہی باتیں شامل کر دی گئی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں نے ابھی اوپر کیا۔ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ اس شور شرابے کی دنیا سے دور ہو جائیں، سکون ملے، بس اللہ اللہ ہو، سب خواہشات ختم ہو جائیں۔ اور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی تو خواہش ہی ہے کہ سب خواہشات ختم ہو جائیں، یہ بھی تو خواہش ہی ہے کہ اے اللہ نیک راستہ دکھا دے، راستہ ان کا جن پر انعام ہوا، اور اب جن پر انعام ہوا ان کا راستہ، ان کا طریقہ، ان کو ہدایت قرآن نے کیسے دی، اب ذرا اس پہ نظر ثانی فرمائیے۔ ایک راستہ تمہیں اور مجھے صوفیوں کے نام پر بتایا گیا، بتانے والے کون؟ اللہ کے بندے۔ اور اب جو راستہ خالص انعام یافتہ لوگوں کا، اس کو بتانے والا کون؟ تمہارا خالق، تمہارا رب۔ تو ظاہر ہے رب حق کی بات بتاتا ہے، سچ کی بات بتاتا ہے، جو صدیوں سے تمہارے دماغوں میں ترک دنیا کے حوالے سے اندھیرے بھر دیے گئے، تمہارا رب ان اندھیروں میں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے، تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا، اور اسی راستے کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین پر قائم رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین، ایک ہی نظام اتارا گیا جس کا نام اسلام ہے۔ دنیا میں انسان آیا اپنی آزمائش دینے، آزمائش لینے والا کون؟ تمہارا رب۔ تمہارا خالق اور مالک کون؟ تمہارا رب۔ یہ نظام ہستی قائم کرنے والا کون؟ تمہارا رب۔ مرنے کے بعد عملوں کے جواب کس کو دینے ہیں؟ تمہارے رب کو، کیونکہ وہی روز محشر کا مالک ہے۔ اس نے نظام دیا، طریقہ دیا زندگی کو گزارنے کا اور دنیا کو برتنے کا، اور اپنی عبادت کے طریقے بتائے، ان کے نمونے دکھائے اپنے رسولوں کی شکل میں، ان کی سیرت میں، کہ ایسے رہنا جس طرح یہ میرے بندے رہتے ہیں۔ اب بگاڑ کیسے پیدا ہوا دین کے احکام میں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیات دیکھیے۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں، مگر وہ چیز جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ کہہ دو
تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو بات شروع کی رب پاک نے یہ بتا کر کہ تمام رسولوں پر ایک ہی دین، ایک ہی نظام نازل ہوا، ہر زندگی کا معاملہ کیسے طے ہونا ہے، کھانے پینے میں کیا احکام ہیں، تورات میں بتا دیا گیا۔ اور پھر وہاں بگاڑ پیدا ہوئے جب کوئی انسان اٹھا علم کے نام پہ، تصوف کے نام پہ، ان کا عالم بن کر اور تورات سے ہٹ کر، اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنے دل کی مرضی کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے دی کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے مطابق چلو اور یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ بنایا وہی بڑے بے انصاف ہیں۔ جو بات اللہ کے کلام تورات میں حکم نہ دی گئی اس کو لوگوں تک پہنچایا تورات کا نام لے کر۔ وہ لوگ جو خود سے اللہ کے کلام کو سمجھتے نہیں، نہ اس راہ میں کوشش کرتے ہیں کہ جس آیت کا، جس حکم کا حوالہ اللہ کے کلام سے دیا جاتا ہے اس کو خود بھی ایک نظر دیکھیں۔ یہ تو بات تھی بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی، اور ظاہر ہے ہر امت میں ہر امتی ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر جب امت کا رجحان تعداد اور بگاڑ میں پستی کی طرف زیادہ رجحان ہو جائے تو امتیں، وہ لوگ پھر بدل دیے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ کا قانون رہا۔ اب کچھ ایسی ہی صورتحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے متعلق بھی فرمائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے اور رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بعد میں بھیجا، اور اسے ہم نے انجیل دی، اور اس کے ماننے والوں کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر انہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، بس اسے نبھا نہ سکے جیسے کہ نبھانا چاہیے تھا۔ تو ہم نے انہیں جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا، اور بہت سے تو ان میں بدکار ہی ہیں۔ تو خود پہ پابندیاں عائد کر لیں خود ہی لوگوں نے، اور پھر اس پہ قائم بھی نہ رہ سکے، اور ارادہ تو کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اب اللہ کا قرب حاصل ہونے کی حقیقت بھی دیکھ لو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ پھر جب اس کے پاس پہنچا تو میدان کے داہنے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ جہان کا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طوا میں ہو، اور میں نے تجھے پسند کیا ہے، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو۔ تو میں نے تجھے پسند کیا ہے، تجھے چن لیا ہے، تو جو علم، جو روحانی کیفیات، جو روحانی واردات، جو روحانی مشاہدہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے اسے سمجھ لو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ اور اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ پھر اسے ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا دے، بلا عیب سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض دکھائیں۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ روحانی واقعہ پیش آیا زندگی کے عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر، اور انہوں نے اللہ پاک کی دو بڑی نشانیاں بھی دیکھ لیں، رب کو پا لیا۔ اب کہتے کہ سب کچھ مل گیا، اب مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، جب حقیقت ہی سامنے آ گئی۔ مگر ہوا کیا؟ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی تمہیں نشانیاں دکھائی گئیں، اللہ کے قریب ہو گئے، تو اب جو علم عطا ہوا ہے اس کی مدد سے اب جا کر لوگوں کو آگاہ کرو، جو علم تمہیں دیا گیا اس سے اب لوگوں کو اطلاع دو۔ اور یہاں اب غور کرو، جس مقام پہ پہنچ کر
ہر حق کی تلاش والا یہ چاہتا ہے کہ بس اب اللہ اللہ ہی ہو، دنیا میں کیا رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان سے گرہ کھول دے، یعنی میری بات میں تاثیر پیدا کر دے تاکہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک مددگار بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، نبوت عطا کر دے، ان کو بھی اس کام کے لیے چن لے جس کے لیے مجھے چنا، اور کیوں؟ تاکہ ہم تیری پاک ذات کا بہت بیان کریں اور تجھے بہت یاد کریں۔ یعنی یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ویسا ہی ہے جیسا کہ حق کی راہ میں چلنے والے کی سوچ بنائی جاتی ہے، کہ بس اللہ کا بہت ذکر کرو، تسبیح کرو، اس کی یاد میں سب کچھ ترک کر دو، دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، جتنی دنیا رب نے برتنے کا حکم دیا اس کو بھی خدا حافظ کہہ دو، بس اللہ اللہ ہو۔ تو رب پاک نے کیا فرمایا کہ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرو، یاد رکھنا ہے اپنے رب کو، اس کے احکام کو، اور ڈر رکھنا ہے اس کا ہی، اور اس کیفیت میں رہتے ہوئے فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، کسی غار میں بیٹھ کر بالکل چلے نہیں کاٹنے کہ اب یہ سب مل گیا تو اب کنارہ کش ہو جاؤں دنیا سے، بلکہ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو رب کا پیغام پہنچاؤ جو علاقے کا سب سے بڑا رئیس ہے، جس کے تحت جتنے لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچے، اپنا فرض اب ادا کرو، علم پا لینے کے بعد، دنیا کی حقیقت جان لینے کے بعد اب مخلوق خدا کو اس علم سے آگاہ کرو جو تمہیں عطا ہوا، روحانیت سے یا غور و خوض سے، بجائے اس کے کہ کسی کونے خدرے کو ڈھونڈ کر اب اللہ اللہ کہی جاؤ۔ یہ عمل کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ کسی تنہائی میں بیٹھ جانے کا، اب ہی تو اصل سفر شروع ہوتا ہے روحانیت کے فریضے کو ادا کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ باطنی راز کھلے، دنیا کی اصلیت کھلی، رب کے بڑے عجائبات کھلے، تو حکم ہوا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے علم کے حصار میں آ جانے والے، اٹھیے اب اور لوگوں کو ڈرائیے، ان کو آگاہ کیجیے ان کے اعمال کے نتیجوں سے کہ ان پہ کیا وقت آنے والا ہے۔ آپ حقیقت جان چکے تو اب اللہ کی مخلوق تک یہ علم پہنچائیے تاکہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو کہ وہ جواب دہ اپنے رب کے ہیں۔ لوگوں تک پیغام پہنچائیے جو سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا، دنیا کا کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، کسی کو جواب دہ نہیں ہونا، اور جو کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ انہیں اس کی کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں، محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ جاؤ اب حق کے مل جانے کے بعد دنیا ترک نہیں کرنی، ان لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ، اپنے حصے کا فرض ادا کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب کام ختم جب اللہ کی راہ کی پہچان ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں، عمل تو اب شروع ہوتا ہے تمہارا اللہ کی راہ میں اس کے دین کی خدمت کا، اس کے پیغام کو پہنچانے کا، نہ کہ اللہ کے مل جانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، مجاور بن جاؤ کہ اب بس اللہ اللہ ہوگی کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اسے لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور نہ چھپاؤ گے، انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول خرید کیا، سو کیا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ یہ تھوڑا مول، یہ تھوڑی حقیر قیمت کیا ہے اللہ کے پیغام کے مقابلے میں؟ جو روحانی واردات تم تک پہنچے، جو علم لدنی تم تک پہنچے، اس کو پھر لوگوں کی اصلاح میں بتانے کی بجائے اپنی ذات تک محدود کر لیا جائے، پہنچا ہوا کوئی بابا یا بابی بن کر لوگوں میں روب ڈالے،
ان کو اپنا محتاج بنائے کہ میری نظر ہوگی تم پہ، مجھ سے فیض جاری ہوتا ہے، کیونکہ میں خاص تھی مجھ پہ حقیقت کھل گئی، اور اب کیونکہ تم علم کے طالب ہو، اسی علم کے جو مجھ تک پہنچا، مگر اب وہ علم تم تک ایسے ہی نہیں پہنچا دوں گی، بلکہ مجھے اس کے بدلے مال و دولت چاہیے، نام چاہیے، شہرت چاہیے۔ میرا ایک آستانہ بناؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، میرا نام پھیلاؤ، اور آستانے کے گلے میں رقم جمع کرواؤ۔ سو انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول خرید کیا، سو کیا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ مت گمان کر ان لوگوں پر جو خوش ہوتے ہیں ان برے کاموں پر جو وہ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ تعریف کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کی، پس ہرگز تو انہیں عذاب سے خلاصی پانے والا خیال نہ کر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو مت سمجھو کہ ایسے لوگ نیک حال میں ہیں، نیک انجام والے ہیں، جن کو عطا ہوئی رب سے اور وہ اس پہ اپنی عقل کی تعریف چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ عذاب کا شکار ہوں گے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو، اور حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں کچھ نہ کہو۔ مخلوق خدا کو مت ورگلاؤ کہ رب ترک دنیا کا حکم دیتا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت بڑھا کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے۔ اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر انہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، پس اسے نبھا نہ سکے جیسے نبھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہی ہوا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تم لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جو اللہ نے حکم دیے اس کے فرما بردار ہو، ان ہدایات پہ عمل کرو، اس طرح جیو جیسا رب پاک نے فرمایا، اور تم خدا بنا بیٹھتے ہو اپنے دنیا کے عالموں کو، دنیا کے درویشوں کو کہ دنیا ترک کر دو، سب کچھ چھوڑ بیٹھو، ہر ذمہ داری سے پیچھے ہٹ کر بزدلوں کی طرح بیٹھ رہو، دنیا کے حالات کا سامنا نہ کرو، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعمال سے آگاہ نہ کرو۔ بس اللہ کو تمہاری اللہ اللہ کہنے کی ضرورت ہے، اور باقی مخلوق خدا کے لیے تم ذرہ بھر بھی منفعت بخش یعنی کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ تو اس طرح کے علم کی جہالت کی تعلیم تمہیں تمہارے رب نے نہیں دی۔ وہ تو فرماتا ہے کہ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھ جو دریا کے کنارے پر تھی، جب ہفتے کے معاملے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر آنے لگیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو نہ آتی تھیں۔ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے روبرو عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم کیوں ہدایت دے رہے ہو انہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں۔ تم تو نہیں کر رہے ہو نا، اور ہم نہیں کر رہے وہ کام جسے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، تو تمہیں کیا، جاؤ اپنی عبادت میں رہو اور اپنا سوچو، تم تو ٹھیک راستے پہ ہو۔ تو جو نصیحت کر رہے تھے ان لوگوں نے اس جماعت کو جواب دیا کہ کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ہمیں کہ گناہ کو، نافرمانی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کیوں نہ کی، کیوں نہیں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ نافرمانی کا کام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نصیحت سمجھ آ جائے، اور وہ سمجھ جائیں تو پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی، تو ہم نے انہیں نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو
ان کی نافرمانی کے باعث برے عذاب میں پکڑا۔ تو یہاں کس کا ذکر ہوا؟ کون بھول گئے اس بات کو جس کا حکم رب پاک نے دیا تھا کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرنا جب تمہارے پاس علم پہنچ چکا اچھائی اور برائی کا۔ تو جن لوگوں نے اس حکم کی پابندی کی، جن لوگوں نے نصیحت کی رب پاک کے حکم کے مطابق ان سبت والوں کو، تو رب پاک نے انہیں نجات دی جو برے کاموں سے منع کرتے تھے، جو علیحدہ ہو کر کہیں بیٹھ نہیں رہے کہ بس اللہ اللہ کرنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، باقی معاشرے میں جو ہوتا رہے سو ہوتا رہے، آنکھوں کے سامنے اپنے ارد گرد جو ہوتا رہے کوئی پرواہ نہیں، میں تو ٹھیک راستے پہ ہوں، مجھے کیا۔ جیسے کہ اس جماعت نے کہا کہ تم کیوں منع کر رہے ہو، کرنے دو جو کرتے ہیں، تم اپنی جگہ اپنا کام کرو، اللہ کا ذکر کرو، نیکیاں اکٹھی کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف نجات پھر ان کو دی میں نے، عمل صرف ان کا قبول کیا جنہوں نے برائی سے منع کیا اور خود بھی رکے، اور عذاب ملا سبت والوں کو بھی جنہوں نے نافرمانی کی، اور ان کو بھی جو نیک ہونے کے باوجود دوسروں کو نیکی کی راہ کی ترغیب نہیں دیتے، اور یہی حقیقتاً ظالم ہیں، گمراہ ہیں، جو علم آ جانے کے بعد بھی اس کو مخلوق خدا کے لیے صرف نہیں کرتے۔ اور سزا کیا ملی انہیں کہ پھر جب وہ اس کام میں حد سے آگے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل ہونے والے بندر ہو جاؤ۔ تو پھر جو اپنے دین میں حد سے آگے بڑھ گئے، انتہا پسند لوگ، ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانے والے افراد، جن کو منع کیا گیا کہ اپنے دین میں حد سے نہ نکلو، اپنے دین میں حد سے مت بڑھا کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے۔ اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر انہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، بس اسے نبھا نہ سکے جیسا نبھانا چاہیے تھا۔ تو فرض کیا کیا گیا انسان پہ کہ نیک عمل کرو اور نیکی پھیلاؤ، رب کا ذکر کرو اور اس کا حکم مانو، اور مخلوق خدا تک وہ حکم پہنچاؤ۔ کوئی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا پیغمبر حق بات کو پہچان لینے کے بعد دنیا کو ترک کرنے والا نہیں ہوا، بلکہ اس پہ پھر فرض ہوا کہ لوگوں تک اب اللہ کا ذکر پہنچانا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے حق بات کی، لوگوں کو برے اعمال کے انجام سے ڈرائیں، نجات کا راستہ بتائیں، تاکہ بھلا ہو مخلوق خدا کا اور تمہارا بھی۔ ذرا سوچو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ صاحب اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے ہاں محفل لگا کرتی تھی، جس محفل میں وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے رہے۔ آج تک بھی ان کے کہے الفاظ لوگوں کے دلوں کی حالت اللہ کے حکم سے بدل رہے ہیں، کیونکہ قول سچے تھے، حق پہ تھے، وہ مردان خدا رب کے قرب تک پہنچ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک پہنچ گئے، اپنے قول سے بھی اور فعل سے بھی۔ اب وہ کیا کرتے؟ کیا گھر میں یا کسی کونے میں یا کسی ویران جگہ ڈیرا لگا کر اللہ اللہ کرتے؟ ان کا تو کام بن گیا تھا، ان کو حق کی تلاش مکمل ہو گئی تھی۔ ان کو کیا ضرورت پڑی محفل کی، کیا ضرورت پڑی گفتگو کی عوام الناس میں؟ اللہ کے بندے جب اللہ کو پہچان جاتے ہیں تو ان سے زیادہ دل کسی کا بیزار نہیں ہوتا اس دنیا داری سے، کیونکہ دل کو وہ راحت، وہ سکون مل چکا ہوتا ہے جس کی تلاش ایک حق کے مسافر کی ہوتی ہے۔ مگر جیسے ہی اس علم کی انتہا تک انسان پہنچتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اب جاؤ میرے بندوں کے پاس، ان بندوں کے پاس جو ابھی تک غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو انعام تمہیں علم کی شکل میں عنایت ہوا، اب اسی علم میں سے ان تک اللہ کا حکم پہنچاؤ۔ ترک دنیا نہیں چاہیے تمہارے رب کو تم سے، اس کو عمل چاہیے، خیر کا، بھلائی کا، جو تمہارے درجے بھی بڑھائے اپنے رب کے ہاں۔ جب تنہا ہو کر، اکیلے ہو کر بیٹھ گئے تو آزمائش کن چیزوں سے ہوگی پھر تمہاری؟
جب مد مقابل ہی کوئی نہیں تو رتبے کس سے بڑھنے ہیں؟ پھر تو جہاں پاؤں تھم گئے وہیں سفر رک گیا، اور اس طرح کا سفر انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا بلکہ ناکام بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل ہونے والے بندر ہو جاؤ۔ بندر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے جو کام نہیں لیتا، جو وہ کام کرتا ہے جسے دیکھے بس نقل کرے، کہ جیسا کسی کو کرتے دیکھا بنا سوچے اس پہ عمل شروع کر دیا۔ یہ کام انسان میں بندروں والی یہ خاصیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ تم سے رخصت نہیں مانگتے اس سے کہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ مخلص ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ راستے نہیں بدلتے، وہ رسول کی اطاعت میں، ان کی سیرت کی روشنی میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچنا، اگر دنیا والوں سے تعلق ہی نہیں، ترک دنیا چل رہا ہے، تو کون سی کوشش کر رہے ہو؟ اللہ کی راہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر ترک دنیا تو پھر وہ کرتے جو رب کو تم سے زیادہ پا گئے، مگر وہ دنیا میں رہے ان حکموں کے ساتھ جو ان کے رب نے انہیں فرمائے، اور اللہ پاک جانتے ہیں کہ تم سے رخصت وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے راستے سے، اللہ کے رسولوں کے راستے سے وہی ہٹتا ہے جسے حقیقت میں اللہ اور آخرت کے معاملے میں شک ہے، جنہیں یقین نہیں، بھروسہ نہیں رب پاک پہ کہ کوئی رب ہے بھی یا نہیں، کوئی قیامت آنی بھی ہے یا نہیں، یا اساطیر الاولین ہیں، بس پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہی بیان ہوئے قرآن میں، پرانے لوگوں کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ دین میں بدعت نکالتے ہیں، ترک دنیا کی راہیں نکالتے ہیں کہ نہ دنیا میں رہنا پڑے اور نہ ہی آزمائشیں دینے کی ضرورت پڑے، بس ایک الگ تھلگ مقام مل جائے، اللہ اللہ کرتے جاؤ کام بن جائے گا۔ تو تم کس طرح کافر ہوگے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑے گا تو اسے ہی سیدھے راستے کی ہدایت کی جائے گی۔ تو تم کس طرح اپنا راستہ بھٹک سکتے ہو جب تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے واضح دنیا برتنے کے احکام موجود ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے سب ہدایات موجود ہیں۔ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ علم اترا وہ علم تم میں موجود ہے، وہ رسول تم میں موجود ہے۔ تو جس شخص نے اللہ کے اس علم کی طرف کوشش کی تو اللہ اس کو سیدھی راہ دکھا دے گا، کامیابی کی راہ دکھا دے گا، انعام والے بندوں کی راہ دکھا دے گا، اور توفیق بخش دے گا، راستے آسان کر دے گا کہ روشنی میں داخل ہو جاؤ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔